السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی کی گفتگو میں زکوٰۃ کے متعلق 6 باتیں سماعت کی، اس کے آگے کی گفتگو میں شروع کرتا ہوں۔ اس سے قبل جو لوگ نئے ہیں چینل پر سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچے، اور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ گروی رکھے ہوئے سامان، زکوٰۃ کے متعلق جو مسئلہ ہے کہ گروی رکھے ہوئے سامان پر زکوٰۃ نہیں، نہ رکھنے والے پر نہ اس پر جس کے پاس رکھا گیا۔ اگر اس کو چھڑانے کے بعد بھی گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ واجب ہے۔ جو روپیہ کسی کو قرض دے رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جتنے سالوں بعد مقروض واپس کرے گا اتنے سالوں کا حساب لگا کر ادا کرنا ہوگا۔ اگر مقروض نے قرض ادا کرنے سے انکار کر دیا اور قرض دینے والے کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے تو ان پیسوں پر زکوٰۃ نہیں۔ اور یہ بھی ضروری بات سماعت کرے کہ زکوٰۃ کا مال صاحب نصاب نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا اور فقراء لوٹ لے گئے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر ہاتھ سے گر گیا فقیر نے اٹھا لیا، اگر اسے پہچانتا ہے اور راضی ہو گیا مال ضائع نہیں ہوا تو ادا ہو گئی۔ اور یہ بھی ضروری بات یاد رکھیں زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ کا مال اعلانیہ اور ظاہر طور پر ادا کرنا افضل ہے اور نفل صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ نفل صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ میں اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کر دینے میں لوگوں کو تہمت اور بدگمانی کا موقع ملے گا۔ تہمت اور بدگمانی کا موقع ملے گا، اس اعلان اوروں کے لیے باعث ترغیب ہے کہ اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دیں گے، مگر یہ ضرور ہے کہ ریا نہ آنے پائے، دکھاوا نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، ورنہ ثواب جاتا رہے گا بلکہ گنہگار و عذاب کا حقدار ہوگا۔ جو کام کرے للہیت کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ اور یہ بھی قابل عزت بات ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ شرط نہیں بلکہ قمری مہینوں کے اعتبار سے جب سال پورا ہو جائے فوراً ادا کر دینا واجب ہے، تاخیر کرنا گناہ ہے۔ کسی کے مال پر شعبان میں سال پورا ہو گیا اور زیادہ ثواب پانے کی لالچ میں رمضان تک مؤخر کیا تو تاخیر کرنے کا گناہ ملے گا۔ ہاں، پیشگی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ بہتر ہے۔ اگر کوئی عالم مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے، لیکن عالم کو دے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر ہو، ادب کے ساتھ دے جیسے چھوٹے بڑوں کو نذرانہ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ اگر عالم دین کی حقارت دینے والے کے دل میں آئی تو یہ اس کی ہلاکت اور سخت ہلاکت ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایسا شخص جس کی اپنی دکان ہے جسے اس نے کرائے پر دے رکھا ہے لیکن اس سے گزر بسر نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ اس کی دکان بہت قیمتی ہو۔ یہ بھی بات یاد رکھیں صحت مند اور تندرست آدمی جو کما کر کھا سکتا ہے اگر وہ فقیر ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں، اسے سوال کرنا جائز ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے، مانگنا جائز نہیں ہے، مگر اگر مانگ رہا ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ و صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے بھائیوں بہنوں کو دے، پھر ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ذوی الارحام یعنی رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو۔ ان لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ کا مال سب سے پہلے دینے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد کی جو اور بھی دیگر زکوٰۃ کے متعلق باتیں ہیں وہ تیسرے پارٹ میں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں گا۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ جاننے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہے، بنے رہے، اور انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور بات اچھی لگے تو ضرور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔